ٹرمپ نے کہا کہ نہیں وہ غلط کہہ رہی ہیں, میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح. ان کی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر سرفراز صاحب, ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی اینڈ دین ہی اٹیکڈ ایران, ان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا. پی ٹی آئی کس طرح سے اینالائز کر رہی تھی ساری سچویشن کو, کیسے دیکھ رہی تھی؟ کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ خان صاحب کے بڑے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں اور ان سے بات چیت بھی ہوتی رہی اور کافی پر امید بھی تھے کہ ٹرمپ دوبارہ آئیں گے تو شاید کچھ ہو سکتا ہے, دوست بھی کہا جاتا تھا. کیسے دیکھتی رہی پی ٹی آئی؟ دیکھیں جی, پی ٹی آئی نے اس پہ, پی ٹی آئی از ان دی اپوزیشن ایٹ دا مومنٹ. ہم نے تو اس میں اب گورنمنٹ نے جو کچھ بھی پچھلے دنوں میں کیا, جو بھی گورنمنٹ سٹانس, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, پاکستان کو ریپرزینٹ پاکستان کی گورنمنٹ کرتی ہے, جی پاکستان کی اپوزیشن نہیں کرتی. بالکل بالکل. ایک بات فائنل ہے کہ اسرائیل, جو گریٹر اسرائیل کا جو پلان ہے, یہ اسی کے چکر میں بہت سارے دنیا میں لوگ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ مسلم دنیا میں ایک بہت بڑا کوئی ایسا لیڈر ہے نہیں جس کے ساتھ جو مسلم دنیا کو اکٹھا کر سکے. شاید اسی کی پاداش میں خان صاحب بھی شاید سزا بھگت رہے ہیں. بہرحال انڈیا پاکستان کی جو جنگ ہوئی اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کے اندر بھی پیچھے اسرائیل ہی ہمیں تو نظر آیا, ان کی ویپنری بھی یوز ہوئی. اور امریکہ نے الٹیمیٹلی, مجھے تو اس بات سے بھی اختلاف ہے کہ ہم وہ جنگ جیت گئے ہیں الحمدللہ. اس میں ساری قوم اکٹھی ہوئی, ہماری جوہری صلاحیت بھی تھی, ایون دا گورنمنٹ, دی اپوزیشن پارٹیز, وی ور آل آن دا سیم پیج. انڈیا نے منت کر کے وہ جنگ رکوائی امریکہ کی, ہم نے نہیں رکوائی. تو ہمیں تو اس بارے میں کچھ کہنے نہیں, ہمیں تو کچھ ہم یہ بھی امپریشن دیتے ہیں کہ جی وہ جنگ بندی کا فائدہ انڈیا کو ہوا تھا. اسی طرح ایران کا جب یہ معاملہ آیا, اب ایران کے اندر ایک تو رجیم چینج اس طرح بات ہوتی ہے, دوسرا ان کی نیوکلیئر پرولیفریشن کا جو معاملہ تھا. اب امریکہ اس جنگ میں براہ راست نہیں آنا چاہتا تھا. انہوں نے کافی دیر تک اسرائیل کو سمجھایا بھی, لیکن اسرائیل نے بڑا سمارٹلی ڈریگ کیا ہے امریکہ کو اس وار کے اندر. اور کل رات کو جب امریکہ نے ڈائریکٹ اٹیک بھی کیا ایران کے اوپر, اب اس کے بعد آج جنگ, اس سے یہ تو بات صاحب میرے خیال میں امریکہ کو بھی شاید یہ نہ چاہتے ہوئے یہ اٹیک کرنا پڑا, بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل ایکچولی امریکہ کی فورن پالیسی کو ڈرائیو کرتا ہے. امریکہ اسرائیل کی طرف دیکھتا ہے, نہ کہ اسرائیل امریکہ کی طرف دیکھے. ٹرمپس نیریٹو, وہ میک امریکہ گریٹ اگین, وہ انہوں نے جب سے اٹیک کیا تب سے وہ ایک ریڈ کیپ پہن کے پھر رہے ہیں, جس کے اوپر ماگا لکھا ہوا ہے. وہ تو بات ان کا نیریٹو تو جو ہے, یعنی کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے یا جوئش کمیونٹی ہے, پرائز کے لیے جوئش کمیونٹی ہے, وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ان کے اپنے نیریٹوز یا امریکہ کو گریٹ بنانے کا, جس کی بیس پر وہ دوبارہ سے پریزیڈنٹ بن کر آئے ہیں. تو ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بڑے ان کے خلاف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہے کہ ان کا نیریٹو ایک سائڈ پر چلا جاتا ہے؟ جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے جی, امریکہ کے اندر جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے. اور ابھی آپ جو بات کرتے ہیں جنگ بندی کی, ڈونلڈ ٹرمپ کے جنگ بندی کرانے کے بعد بھی پٹاخے چل رہے ہیں جی, اور دونوں طرف سے, اور اسرائیل ہی اٹیکس کر رہا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس کو روک سکتا کہ نہیں روک سکتا ان اٹیکس کو. اور ہماری جو پوزیشن پاکستان کی, ہمیں میرے خیال میں اتنا آگے بڑھ کے نوبل پیس پرائز والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. پاکستان نے سفارتکاری جو کیا ہے, جس طرح سے پرائم منسٹر نے گلف کنٹریز کو ہینڈل کیا, یا پھر ایران کے بارے میں جو ہمارا نیریٹو رہا ہے, اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے ویسے اپوزیشن کو, اچھے طریقے سے کیا. میں تو اس کو خاص, کیونکہ پاکستان بڑی سینسٹیو پوزیشن پر تھا, ہر ملک کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا بڑا ضروری تھا. امریکہ کے ساتھ بھی خراب نہیں کر سکتے, ایران کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. میں نہیں کہتا کہ آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیں, لیکن آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے نوبل پیس پرائز کے لیے نومینیشن بھی پاکستان کو اتنا بھی آؤٹ آف دا وے جانے, اور تو کوئی نہیں گیا.